دوستو مجھے امید ہے کہ جب تک میری یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے گی اس سے پہلے ہی آپ میں سے زیادہ تر لوگوں تک یہ خبر پہنچ ہی چکی ہوگی کہ دراصل سویڈن دیش کی راجدھانی میں ترکی ایمبیسی کے سامنے وہاں کے ایک نیتا کی طرف سے بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کھلے عام قرآن کو جلایا گیا ہے، یعنی وہی قرآن کہ جس کو اسلام دھرم کی سب سے پوتر اور سب سے مقدس کتاب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جیسے ہی سویڈن سے جڑی یہ خبر اور اس خبر سے جڑی ہوئی بہت ساری ویڈیوز اور فوٹوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوئے، ویسے ہی پوری مسلم دنیا میں بوال مچ گیا۔ ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے لگ بھگ سبھی دیشوں نے سویڈن سے جواب طلب کیا، ہر جگہ پر وروध پردرشن شروع ہوئے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سویڈن دیش میں اس طرح کا انسیڈنٹ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اگر آپ لوگ پچھلے 2-3 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بار بار اس طرح کی حرکتیں سویڈن میں ہوتی ہی رہتی ہیں، اور خاص طور سے جس نیتا نے جس انسان نے یہ قرآن جلایا ہے یہی انسان پہلے بھی یہ کام کرتا آیا ہے۔ مگر دوستو سویڈن کے کیس میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن جلانے سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو یا فوٹوز وائرل ہوتے ہیں تو ہمیشہ آپ لوگ نوٹس کریں گے کہ اس انسان کے چاروں طرف عام پبلک کے ساتھ ساتھ وہاں کی پولیس بھی نظر آتی ہے۔ اس بار تو جو ویڈیو آیا ہے اس میں بہت ساری پولیس نظر آ رہی ہے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے دنیا کے لگ بھگ سبھی مسلم دیشوں کو پاگل کر دیا اور غصے سے لال کر دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ کسی بھی دیش کی پولیس کوئی عام چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب وہاں پر پولیس کھڑی ہوئی ہے اور اس کو روکنے کی بجائے اسی کا ہی پروٹیکشن کر رہی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں وہاں کی گورنمنٹ بھی رضامند ہے، یعنی گورنمنٹ کی پرمیشن کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو پا رہا ہے۔ مگر دوستو یہ خبر سامنے آنے کے بعد آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی ترکی اور سویڈن کا آپس میں کیا لینا دینا ہے، آخر ان کی آپس میں کیا دشمنی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب سویڈن میں قرآن جلایا جا رہا ہے تو وہ کسی اور جگہ کی بجائے صرف اور صرف ترکی کی ایمبیسی کے سامنے ہی جلایا جا رہا ہے، جبکہ ہم سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کسی بھی دیش کی جس کسی دوسرے دیش میں جہاں پر ایمبیسی ہوتی ہے وہ ایریا تو اور بھی زیادہ سرکشت مانا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو اکثر شانتی ملے گی اور دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ملے گا۔ مگر اس کے باوجود بھی سویڈن کے اس نیتا نے اپنی پوری ریلی کے ساتھ ترکی کی ایمبیسی کے سامنے جا کر اس وقت قرآن جلایا کہ جب باقاعدہ وہاں پر سویڈن کی پولیس بھی موجود تھی۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس خبر کے بارے میں نہیں بلکہ اس خبر کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کچھ ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ترکی کے ساتھ ساتھ باقی مسلم دیشوں کا اس پر کیا ری ایکشن آیا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم کو اس پورے میٹر کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر سے رشیا اور یوکرین کے وار کی طرف چلنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا اور یوکرین کے بیچ شروع ہونے والی جنگ کے پیچھے جو بہت ساری وجہ تھیں ان میں سب سے بڑی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ نیٹو تھا، کیونکہ جہاں ایک طرف یوکرین نے یہ ضد پکڑ رکھی تھی کہ وہ نیٹو کو جوائن کرے گا تو وہیں دوسری طرف رشیا اسے لگاتار دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر اس نے نیٹو جوائن کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام برا ہوگا، اور یقینی طور پر جیسے ہی یوکرین نے نیٹو جوائن کرنے کی طرف قدم بڑھایا ویسے ہی رشیا نے یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیا، اور اس طرح سے ایک ایسی خطرناک جنگ کا آغاز ہوا کہ جس کے ختم ہونے کا انتظار ابھی بھی ہماری دنیا بڑی بے صبری کے ساتھ کر رہی ہے۔ دوستو نیٹو ایک ایسا گروپ یا پھر یہ کہیے کہ ایک ایسا گٹھ بندھن ہے کہ جس میں اس وقت ہماری دنیا کے 30 دیش شامل ہیں۔ ویسے تو نیٹو کے بہت سارے فائدے اور قاعدے قانون ہیں، مگر جو اس کا مین نیم ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی دیش کسی ایسے دیش پر اٹیک کرتا ہے یعنی حملہ کرتا ہے کہ جو نیٹو کا ممبر ہے تو وہ ایک دیش پر اٹیک باقی سبھی نیٹو دیشوں پر اٹیک مانا جائے گا، مطلب پورے نیٹو گروپ پر ہی اٹیک مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ اگر فرانس نیٹو کا ممبر ہے، فرانس کے اوپر اس کے کسی دشمن کنٹری نے حملہ کیا تو یہ حملہ صرف فرانس کے اوپر نہیں مانا جائے گا بلکہ ان باقی 29 کنٹریز پر بھی حملہ مانا جائے گا کہ جو نیٹو کی ممبر ہیں، اور اس طرح سے فرانس کو بچانے کے لیے باقی ساری کنٹری مل کر فرانس کے ساتھ اس اکیلے دیش سے یدھ کریں گی۔ بیسیکلی نیٹو نام کا یہ گروپ ایتہاسک طور پر اس دور میں بنایا گیا تھا کہ جب ہماری دنیا میں صرف امریکہ ہی طاقتور نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ امریکہ کے ساتھ ساتھ USSR بھی طاقتور ہوا کرتا تھا، اور دنیا میں اس بات کی جنگ چل رہی تھی کہ آخر اصلی سپر پاور کون ہے۔ جیسے جیسے اس دور میں USSR یعنی آج کا رشیا بڑی تیزی کے ساتھ یورپ کے زیادہ سے زیادہ حصے کو اپنے کنٹرول میں لیتا
जा रहा था और अपने ही देश में मिलाता जा रहा था, वैसे वैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। इसीलिए ये ग्रुप बनाया गया था ताकि मिलकर एक साथ यूएसएसआर यानी दुनिया की एक बड़ी ताकत का मुकाबला किया जा सके। मगर दोस्तों फिर अचानक से सन 1991 के करीब में यूएसएसआर हमारी इस दुनिया से गायब हो गया यानी खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली रशिया ने, जिसको हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का नेटो नाम का वो ग्रुप के जो उसने बहुत सारे देशों को मिलाकर यूएसएसआर से मुकाबला करने के लिए बनाया था, अब उसका इस्तेमाल भी यूएसएसआर की जगह जन्म लेने वाले रशिया के खिलाफ होने लगा और इस तरह से अब रशिया वर्सेस नेटो शुरू हो गई। मगर दोस्तों रशिया के लिए परेशानी की बात ये थी कि जिस दौर में नेटो बना था उस दौर में तो इसके बहुत कम मेंबर हुआ करते थे और इसी वजह से वर्ल्ड मैप के हिसाब से नेटो रशिया से बहुत दूर था, यानी रशिया और नेटो के बीच में कई देश हुआ करते थे। मगर बाद में धीरे धीरे यूरोप के बाकी बचे हुए देशों ने भी नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि एक वक्त में नेटो रशिया के बिल्कुल करीब पहुंच गया। और हद तो तब हो गई कि जब उस यूक्रेन देश ने भी नेटो को ज्वाइन करने की जिद शुरू कर दी कि जो खुद रशिया के बॉर्डर पर मौजूद था। अब जाहिर है रशिया को पता था कि अगर यूक्रेन ने भी नेटो को ज्वाइन कर लिया तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए दूसरी तरफ रशिया ने भी जिद पकड़ ली कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं यूक्रेन को तो नेटो को ज्वाइन नहीं करने दूंगा और इसी जिद की वजह से दोनों के बीच जंग शुरू हुई। मगर दोस्तों पिछले साल जिस वक्त इन दोनों के बीच जंग शुरू हो गई थी और एक खतरनाक मोड़ पर यह जंग लड़ी जा रही थी, उस वक्त यूरोप में दो और भी ऐसे देश थे कि जो हद से ज्यादा परेशान थे और वो दोनों देश कोई और नहीं बल्कि स्वीडन और फिनलैंड थे। ये दरअसल नॉर्थ यूरोप में मौजूद दो ऐसे देश हैं कि जो यूक्रेन की तरह रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इन्होंने जब देखा कि रशिया यूक्रेन का क्या हाल कर रहा है तो इन्होंने फौरन चुपके से कोशिश की कि किसी तरह से वो लोग नेटो को ज्वाइन कर लें। मगर जैसे ही पुतिन भाई को इस बात की खबर मिली तो पुतिन भाई ने यूक्रेन की तरह इन दोनों को भी धमकाना शुरू कर दिया। रशिया की धमकियों के बावजूद भी ये दोनों देश नेटो ज्वाइन करने के लिए फाइनली पहुंच ही गए। वो इसलिए क्योंकि इनको पता था कि रशिया इस वक्त कुछ नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है। मगर दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड के साथ बिल्कुल आखिरी मोड़ पर यानी जब वो नेटो ज्वाइन करने ही वाले थे तो उनके साथ वो हुआ कि जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। दरअसल तुर्की नाम का देश उनके और नेटो के बीच में हमेशा हमेशा के लिए दीवार बनकर खड़ा हो गया और वो काम के जो रशिया करना चाहता था और रशिया की ख्वाहिश थी वो दरअसल तुर्की ने कर दिखाया। मगर दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर तुर्की ने इन दोनों देशों को नेटो ज्वाइन करने से क्यों रोका और कैसे रोका और तुर्की के पास इतनी शक्ति आई कहां से? तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल नेटो का ये रूल है कि जब भी कोई नया देश इसको ज्वाइन करना चाहता है या करता है तो नेटो के ऑलरेडी जितने मेंबर होते हैं उन सब की सहमति जरूर चाहिए होती है। यानी अगर एक नया देश नेटो में शामिल होना चाहता है और नेटो के ऑलरेडी 30 मेंबर हैं तो जब तक नेटो के 30 देश इस बात की हामी नहीं भर देते हैं कि इस नए देश को नेटो में एंट्री देना चाहिए या नहीं, तब तक उस देश को एंट्री नहीं मिल सकती है। अगर एक भी देश इस बात से मुकर गया कि भाई मैं इस नए देश को नेटो में नहीं आने दूंगा तो उसको नेटो में नहीं आने दिया जाएगा। और तुर्की ऑलरेडी नेटो का एक मेंबर है। तुर्की ने तो 8 से लगभग 70 साल पहले यानी 1952 में ही नेटो को ज्वाइन कर लिया था। लगभग 1 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है और स्वीडन और फिनलैंड लाख कोशिशें कर चुके हैं, मगर उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुर्की स्वीडन और फिनलैंड की नेटो के अंदर एंट्री रोका हुआ है। अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन देशों की तरफ से बार बार बहुत सारा दबाव बनाया गया, तुर्की को किसी तरह से समझाने की कोशिश की गई, मगर तुर्की ने कभी भी इस बात के लिए हामी नहीं भरी और इस तरह से चाहकर भी फिनलैंड और स्वीडन कभी भी नेटो को ज्वाइन ना कर सके। मगर दोस्तों अब सवाल ये भी है कि आखिर तुर्की का पर्सनली स्वीडन से क्या पंगा है? आखिर तुर्की को इस बात से क्या दिक्कत है कि अगर स्वीडन को पुतिन भाई के खतरे से नेटो में पनाह मिल जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि स्वीडन और तुर्की आपस में पुराने दुश्मन माने जाते हैं। पहली चीज तो ये है कि तुर्की देश सीरिया के इलाके में जिन कुर्दों से लड़ता है, स्वीडन देश उन कुर्दों का बड़ा सपोर्टर माना जाता है। इतना ही नहीं, तुर्की के मुताबिक तुर्की से बचकर बहुत सारे कुर्द लोग स्वीडन पहुंचते हैं और स्वीडन बकायदा उनको न सिर्फ पनाह देता है बल्कि तुर्की के खिलाफ उनकी तरफ से चलाए जाने वाले मिशंस में उनकी मदद भी करता है। और यही चीज तुर्की और स्वीडन के बीच पिछले एक लंबे वक्त से चली आ रही बड़ी और कड़ी दुश्मनी की वजह है। इसके अलावा तुर्की के ऊपर वेपन्स खरीदने और बेचने से रिलेटेड कुछ ऐसे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं जिनमें स्वीडन का बड़ा हाथ माना जाता है। यही वजह है कि पिछले 1 साल से लगातार जब जब स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की को मनाने की कोशिश करते हैं, तब तब तुर्की देश अपनी वही मांगे दोहरा देता है
اور وہ یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو کردوں کو سپورٹ کرنا بند کیجیے اور اس کے بعد ان ساری سیکشنز کو ہٹانے میں بھی مدد کیجیے کہ جو سینکشنز تمہاری وجہ سے میرے اوپر لگائے گئے ہیں۔ حالانکہ دوستو بہت ساری محنت و مشقت کے بعد اور امریکی اور یورپین دباؤ کے بعد سویڈن دیش ترکی کو منانے میں کچھ کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسی مہینے کی ہی 27 تاریخ کو سویڈن کے رکشا منتری ترکی کا دورہ کرنے والے تھے، جس میں نیٹو کی جوائننگ کو لے کر بہت سارا ڈسکشن ہونا تھا۔ مگر جیسے ہی قرآن جلانے والی یہ خبر باہر نکل کر آئی اور جیسے ہی اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوئیں تو سب سے پہلے ترکی کی طرف سے یہی ایکشن لیا گیا اور 27 تاریخ کو ہونے والی اس میٹنگ کو رد کر دیا گیا اور سویڈن کے رکشا منتری کو ترکی آنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ ویسے تو دوستو سویڈن میں پچھلے کئی مہینوں سے ہی لگاتار ترکی کے خلاف اس چیز کو لے کر پروٹیسٹ چل رہا تھا کہ آخر ترکی ہم لوگوں کو نیٹو میں انٹری کیوں نہیں کرنے دے رہا ہے، اور اس پروٹیسٹ میں کبھی تو وہاں کے پریزیڈنٹ یعنی رجب طیب اردوغان کا پتلا جلایا جاتا تھا، کبھی ترکی کا جھنڈا جلایا جاتا تھا۔ مگر یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب اس پروٹیسٹ میں قرآن کی کاپی کو ہی جلا دیا گیا، جبکہ ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ترکی کے پریزیڈنٹ کا پتلا جلانا ترکی کا ویرودھ ہوتا ہے، ترکی کا جھنڈا جلانا بھی ترکی کا ہی ویرودھ ہوتا ہے، مگر قرآن کو جلانا ترکی کا ویرودھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ترکی تو صرف ایک دیش ہے، جبکہ قرآن نام کی جو کتاب ہے اس کو صرف ترکی کے ہی مسلمان فالو نہیں کرتے ہیں بلکہ دنیا کے اربوں مسلمان فالو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی نے فوراً اسٹرکٹ ایکشن لیا، نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں کے راجدوت کو بھی طلب کر لیا۔ یہ بڑی 27 تاریخ کو ہونے والی رکشا منتری کی میٹنگ کو بھی پوری طرح سے رد کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، ری ایکشن میں اب ترکی دیش میں بھی پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں، جن پروٹیسٹ میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سویڈن کے جھنڈے کو جلایا جا رہا ہے، کیونکہ دوستو ترکی کا سویڈن گورنمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ قرآن تو جلایا ہی گیا مگر ساتھ ہی ساتھ یہ آپ لوگوں کی پرمیشن کے بعد جلایا گیا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہی ہے کہ آپ لوگ اتنی خطرناک اور اتنی گھٹیا ایکٹیویٹی کی خود پرمیشن دے رہے ہیں اور آپ کی پولیس کے پروٹیکشن میں ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو اسی لیے اب ہم لوگوں کے بیچ میٹنگ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے۔ حالانکہ دوستو اس مدے کو لے کر اب ترکی کے علاوہ باقی کے سبھی مسلم دیش بھی دھیرے دھیرے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور باقی سبھی دیشوں نے بھی کھلے طور پر سویڈن دیش سے اس میٹر کو لے کر جواب مانگنا شروع کر دیا ہے۔ جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تب تک ترکی کے علاوہ پاکستان، UAE، سعودی عربیہ، جارڈن، کویت، ایران اور قطر جیسے دیش بھی اپنا بیان درج کرا چکے ہیں اور سویڈن سے جواب طلب کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ OIC جو مسلم دیشوں کا ایک بڑا گروپ ہے اس نے بھی اپنا وروध پردرشن درج کیا ہے۔ فی الحال دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو اس میٹر کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔